معزز سادات کرام، علماء کرام، ائمہ مساجد، حفاظ کرام، ذمہ داران اجلاس، میرے بزرگوں، ہم عمر ساتھیوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم، صلاة و سلاما دائما علیک وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، محترم سامعین کرام، کافی دیر سے آپ حضرات اس عظیم الشان جلسہ عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حصہ بنے ہوئے ہیں۔ کچھ دیر اور آپ حضرات کو اس جلسے کا حصہ بنے رہنا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کی جس آیت کریمہ کے حصے کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا، اس کے معنی اور مفہوم کے تحت چند گزارشات آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کہنے، آپ سب کو حق سننے، ہم سب کو اس پر عمل کرنے اور عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ ماہ ربیع الاول کے آغاز ہی سے یا ماہ ربیع الاول کے آغاز سے چند روز قبل ہی سے امت محمدیہ کے وہ افراد جن کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عقیدتیں اور نسبتیں نصیب ہیں، ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہوتی، اس وجہ سے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ قریب ہونے والا ہوتا ہے، اور جیسے جیسے ماہ ربیع الاول ایک ایمان والے سے قریب ہوتا ہے، وہ اپنی محبتوں کا اظہار کرنے کے لیے اپنی حیثیت اور اپنی شان کے مطابق کوششیں کرتا ہے کہ اس بار حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی میلاد اور اس میلاد کا جشن کس انداز سے مناؤں گا۔ اللہ نے چاہا تو وہ کوشش پوری ہوتی ہے، وہ خواہش پوری ہوتی ہے، اور اگر نہیں بھی ہوتی تو وہ بندہ مایوس نہیں ہوتا، بلکہ اگلی بار کے لیے پھر ارادہ کرتا ہے کہ چلو آج نہ ہوا،
اگلی بار میں کوشش کروں گا، ابھی سے تیاری کروں گا تاکہ حضور کی میلاد کا جشن اچھے سے اچھے ہم منائیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وقت آتا ہے حضور کی ولادت باسعادت کا، 12 ربیع الاول کا موقع ہوتا ہے۔ اس سے پہلے گھروں کو سجایا جاتا ہے، گلیوں کو سجایا جاتا ہے، دکانوں کو سجایا جاتا ہے، محلوں کو سجایا جاتا ہے، جگہ جگہ اسٹیج لگتے ہیں، جگہ جگہ پروگرام، جلسے، جلوس، ہر ایک اپنی کوشش کے حساب سے کوئی نیاز کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ عقیدت سے تعلق رکھتی ہیں۔ یہ بتایا جاتا ہے کہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت ہے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے، جس کا اظہار ہم اس انداز سے کرتے ہیں۔ میں چند ضروری چیزیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، اور میری باتوں کو اگر آپ غور سے سنیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی میری کوشش یہ رہے گی کہ یہ عقیدت صرف چند روزہ عقیدت نہ ہو، بلکہ جب تک ہم زندہ رہیں کوئی دن ہمارا نبی کی میلاد منانے سے خالی نہ رہے۔ ہماری کوشش یہ رہے، کیونکہ ہم اگر اس طریقے کی میلاد مناتے ہیں جیسے ہم منا رہے ہیں تو یہ ایک رسم ہے۔ آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بھی سوچ لیں اور غور و فکر بھی کر لیں کہ میری باتیں اگر غلط ہوں تو آپ مجھ سے سوال بھی کر سکتے ہیں۔ جس طریقے سے ہم آج تقریبات کا اظہار کر رہے ہیں، یہ تقریبات رسوم کی شکل اختیار کر چکی ہیں، یعنی ایک وقت آیا، اس وقت پر ہم نے وہ کام کر لیا اور پھر اس کے بعد اس وقت کا انتظار کرنے لگے، پھر آئے گا تو پھر وہ کام کریں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب تک اس فرش گیتی پر تشریف نہیں لائے تھے لباس بشریت میں، تو تاریخ بتاتی ہے کہ دنیا میں صرف مایوسی پھیلی ہوئی تھی، کسی قسم کی لوگوں کے اندر کوئی خوشی نہ تھی، لوگ سکون کے ساتھ زندگی نہیں گزارتے تھے، ظلم و ستم کا ماحول تھا، ایک دوسرے کو تکلیف دینا، ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، ایک دوسرے کو گالی دینا، ایک دوسرے کو قتل کرنا، ایک دوسرے کی غیبت کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ حسد کرنا، ایک دوسرے کی چغلی کرنا، ایک دوسرے پر الزام لگانا، یہ ان کی زندگی کا مشغلہ تھا۔ اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں تھی جس کو آپ نے علماء سے تفصیلی طور پر سنا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب اس لباس بشریت میں اس دنیا فانی میں حضور تشریف لائے، اور ابھی فرش گیتی پر تشریف بھی نہیں لائے، ابھی آپ کا نور مبارک منتقل ہوا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں، اور اس کی خبر جانوروں کو لگ گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انسانوں کو تو، انسانوں میں وہ انسان جو اہل کتاب تھے ان کو بھی اس کی بھنک لگ گئی اور ان کو بھی اس کی خبر ہو گئی، کیونکہ وہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے لے کر حضور کے آنے تک اپنی کتابوں میں جو نشانیاں بیان کی گئی ہیں ان نشانیوں کو دیکھ کر ہر دن اور ہر رات انتظار کرتے تھے کہ کب یہ نشانی ظاہر ہو اور کب ہمیں یہ یقین ہو کہ نور محمد اب منتقل ہو چکا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ صبح شام ان کا یہی مشغلہ تھا، وہ لوگ دیکھتے تھے، محسوس کیا کرتے تھے، لوگوں سے سوالات بھی کیا کرتے تھے۔ تو جب حضور کا نور مبارک منتقل ہوا تو جانوروں نے اس چیز کو محسوس کیا
اور مورخین بیان کرتے ہیں کہ مشرق کے جانوروں نے مغرب کے جانوروں کو خوشخبری دی کہ اے مغرب کے جانوروں مبارک ہو، اللہ کے رسول کا نور منتقل ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے شکم مبارک میں 9 مہینے تک رہے، اور ان 9 مہینوں میں آپ نے علماء سے سنا ہوگا، تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، کہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خود فرمایا کہ جس طرح دوسری عورتیں اولاد کے آنے کے بعد، حاملہ ہونے کے بعد جس تکلیف کا شکار ہوتی تھی، مجھے محسوس بھی نہیں ہوتا تھا۔ پانی بھرنے جاتی، پانی اوپر آ جاتا، سخت زمین پر اپنا پائے مبارک رکھتی تو وہ زمین نرم ہو جاتی۔ غرض ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کوئی تکلیف نہ ہوئی، اطمینان کے ساتھ وقت گزر گیا۔ اور دوسری خوشخبری آپ کے لیے یہ تھی کہ ہر مہینہ کوئی نہ کوئی نبی آتے تھے، خواب میں بشارت دیتے تھے، خوشخبری دیتے تھے، آمنہ مبارک ہو، آمنہ مبارک ہو، آمنہ مبارک ہو، نبیوں کے سردار آنے والے ہیں، خاتم النبیین آنے والے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے خوشخبری بھی دیتے تھے، اور یہ بھی بتاتے تھے کہ جب یہ آ جائیں تو ان کا نام محمد رکھنا، کیونکہ اللہ نے پہلے ہی سے ان کا نام رکھ دیا ہے۔ یہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، اللہ کے سچے نبی ہیں۔ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ خواب دیکھتی تھی اور خوش ہوتی تھی، اسی لیے اپنے وصال کے وقت میں جب 6 مہینے کی عمر تھی، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقام ابا میں مدینے سے نکل کر مکہ جاتے ہوئے جب مقام ابا میں آپ پہنچی ہیں، اور آپ کی طبیعت بہت زیادہ بگڑی ہے، اور اتنی بگڑی کہ اب آپ کو یقین ہو گیا کہ اب میری روح میری جان سے نکل جائے گی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کو دیکھ رہے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم افسوس میں ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ایک خیر کو زمین پر چھوڑ کر جا رہی ہوں، اور اللہ تبارک و تعالی نے مجھے ایک ایسا بیٹا عطا فرمایا ہے کہ میرے جانے کے بعد بھی اس بچے کی وجہ سے میرا نام مشہور رہے گا۔ یہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک سے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، واقعات بڑے طویل ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس فرش گیتی پر جب لباس بشریت میں تشریف لائے، کائنات کی کیفیتیں بدلی ہوئی تھیں، لوگوں کے نظریات بدلے ہوئے تھے، عقائد بدلے ہوئے تھے، مزاج بدلا ہوا تھا، معاشرے کی کیفیتیں بدلی ہوئی تھی، تجارت کے انداز بدلے ہوئے تھے، معاملات کسی کے درست نہیں تھے۔ کوئی بیٹا اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتا تھا، ماں باپ اپنی اولاد کے ساتھ وہ رویہ اور وہ سلوک اختیار نہیں کرتے تھے کہ جو سلوک اسلام نے اختیار کرنے کا حکم دیا، جو رویہ اسلام نے اختیار کرنے کا حکم دیا۔ تعلیم و تربیت کا جو نظام اسلام نے اولاد کے تعلق سے بتلایا ہے، وہ نظام بالکل نہیں تھا۔ باپ بیٹا ایک ہی موقع پر ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر شراب بھی پیتے تھے، زنا بھی کرتے تھے، جوا بھی کھیلتے تھے، جھوٹ بھی بولتے تھے، ظلم بھی کرتے تھے۔ یہ ساری چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے کی تھیں۔ ایک بچی پیدا ہوتی، زندہ زمین میں باپ شرم کی وجہ سے منحوس سمجھ کر اس کو زمین میں دفن کر دیتا، زندہ زمین میں دفن کر دیتا۔ اور قرآن کہتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ جب زندہ درگور لڑکی سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ کس جرم کی بنیاد پر تجھے قتل کیا گیا تھا، کس گناہ کی وجہ سے تجھے قتل کیا گیا تھا، وہ لڑکی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دے گی، اور جواب کیا ہوگا کہ میرا باپ مجھے منحوس سمجھتا تھا، شرم کا ذریعہ سمجھتا تھا، اسی لیے جب میں پیدا ہوتی تھی، لڑکی پیدا ہوتی تھی، ظل وجہہ مسودا وہو کظیم، قرآن کہتا ہے چہروں کی کیفیت بدل جاتی تھی، گورے گورے چہرے بھی کالے پڑ جاتے تھے لڑکیوں کے پیدا ہونے کی بنیاد پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے کے یہ حالات ہیں۔
اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس بھی 4 لڑکیاں پیدا ہوئی ہیں، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی تربیت فرمائی، ان کے لیے اپنے ہی پاس تعلیم کا اہتمام فرمایا، ان کی بہترین تربیت فرمائی، تربیت کا بہترین نظم فرمایا، اور لوگوں کو بتا دیا کہ لوگوں، لڑکیاں زندہ زمین میں دفن کرنے کے لیے نہیں ہوتی، لڑکیاں پالنے کے لیے ہوتی ہیں۔ اللہ لڑکی دے یا لڑکا دے، ان دونوں کے ذریعے تمہیں رزق عطا کرتا ہے، ان کی وجہ سے تم سے رزق نہیں چھینا جاتا، ان کی وجہ سے تمہیں شرمندہ نہیں کیا جاتا، یہ دونوں تمہاری عزت کا ذریعہ ہیں، یہ دونوں تمہاری کامیابی کا ذریعہ ہے، یہ دونوں تمہاری قدر و منزلت کا ذریعہ ہے۔ اگر تمہاری تربیت تمہاری اولاد کے لیے اچھی رہی تو قیامت کے دن تم باعزت رہو گے، اور تمہاری تربیت تمہاری اولاد کے لیے خراب رہی تو قیامت کے دن تمہیں بے عزتی ہوگی، تمہاری بے عزتی ہوگی، رسوائی ہوگی۔ اللہ فرمائے گا کہ میرے بندو، میں نے تمہیں اولاد دی تھی، بتاؤ تم نے کہاں پر، تم نے کیسا اس کی تربیت کی، اس کا انتظام کیسے کیا، اس کی تربیت اور اس کی تعلیم کا انتظام کیسے تھا۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ مولا میں نے تو اپنی لڑکی کو بہت زیادہ ماڈرن بنا دیا تھا، ماڈرن بنا دیا تھا، زمانے کے ساتھ اس کو چلنے کی دعوت دیتا تھا، اس کے لائف سٹائل کو میں نے چینج کر دیا تھا، اس کی زندگی کو میں نے بدل دیا تھا، وہ رات کبھی بھی آتی تھی میں پوچھتا ہی نہیں تھا کہ کہاں سے آ رہی ہے، کس کے ساتھ رہ کر آ رہی ہے اور کہاں وقت گزار کر آ رہی ہے، نہ اپنے بیٹے سے پوچھتا تھا نہ اپنی بیٹی سے پوچھتا تھا۔ قیامت کے دن اگر یہ جواب ہوا تو وہ باپ اللہ کی بارگاہ میں شرمندہ ہوگا، اور وہی باپ جس نے اپنے بیٹوں کی، اپنے اولاد کی تربیت اچھی کی ہوگی، تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس کی تربیت کا اجر اس انداز سے عطا فرمائے گا کہ اگر اولاد کو والد نے حافظ قرآن بنایا، علم دین سکھایا، تو قیامت کے دن ایک حافظ قرآن کے والد کو نور کے منبر پر بٹھایا جائے گا، انبیاء دیکھیں گے، شہداء دیکھیں گے، صالحین دیکھیں گے، دوسرے بندے دیکھیں گے، اور پوچھیں گے کہ یہ کس امت کے نبی ہیں، تو جواب آئے گا امت کے نبی نہیں بلکہ میرے نبی کی امت میں سے ہیں، اور ان کا مقام اس لیے بلند ہوا ہے کہ دنیا میں ان کی اولاد حافظ قرآن تھی، سبحان اللہ، قرآن سبحان سیکھنے اللہ۔ والی تھی اور قرآن کا حفظ کرنے والی تھی۔ اللہ انہیں نور کے منبر پر بٹھائے گا اور ان کے سروں پر ایسا تاج رکھا جائے گا کہ سورج کی روشنی بھی اس تاج کے سامنے کچھ نہیں ہوگی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ قدر ہوگی اس کی جو دنیا میں اللہ کے دین کی، اللہ کے کلام کی اور حضور کے لائے کلام کی قدر کرتا تھا۔ خیر، میں زیادہ تفصیل میں نہ جاتے ہوئے عرض کروں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی اولاد کی تربیت کی، اور تربیت کا انداز کیا تھا۔ میں اکثر ایک مشہور واقعہ بیان کرتا ہوں۔ ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ان کی کچھ سہیلیاں آتی ہیں، اور ایسے وقت میں آتی ہیں کہ جب ام المؤمنین نے اپنا سارا مال حضور کو دے دیا، اور حضور نے وہ سارا مال غربا میں، فقراء میں، ضرورت مندوں میں، پریشان حالوں میں تقسیم کر دیا۔ گھر کا عالم یہ ہے کہ جس گھر سے ہزاروں لوگ پلتے تھے اس گھر میں فاقہ چل رہا ہے، اس گھر میں کھانا نہیں ہے، مگر اس کے باوجود زندگی خوشی سے گزر رہی ہے۔ ام المومنین نے کبھی شکایت نہیں کی کہ میرا سارا پیسہ برباد ہو گیا، میری ساری دولت برباد ہو گئی۔ ام المومنین جانتے تھے کہ میں نے جنہیں دیا ہے انہیں پتا ہے کہ کہاں خرچ کرنا ہے، کس پہ خرچ کرنا ہے، کیوں خرچ کرنا ہے، وہ جانتے ہیں، کبھی شکایت نہیں کی۔ کچھ سہیلیاں آئی، آ کر کہنے لگی خدیجہ ہمارے گھر میں شادی ہے، تمہیں آنا ہے اپنی بیٹی کو لے کر۔ ام المومنین نے ان سے وعدہ کر لیا۔ اب یہ شادی کا وقت آیا، ام المومنین اب شادی کے لیے جانا چاہتی ہیں۔ ہمارے اور آپ کے گھروں سے شادی کے لیے عورتیں جاتی ہیں تو ان کا انداز الگ ہوتا ہے، ان کی کیفیتیں الگ ہوتی ہیں۔ کل ایک شادی میں جو کپڑا پہنا تھا دوسری شادی میں وہ کپڑا نہیں پہنتی، اس لیے نہیں پہنتی کہ لوگوں نے دیکھ لیا ہے، عورتوں نے وہ کپڑا دیکھ لیا ہے۔ اب شوہر سے تقاضا کرتی ہے کہ جب تک نیا کپڑا لا کر نہیں دو گے ہم شادی میں نہیں جائیں گے۔ شوہر بیچارہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے لا کر نیا کپڑا دے دیتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ادھر ام المومنین ہیں، روزمرہ کا لباس پہنی ہوئی ہے، خاتون جنت ہے، روزمرہ کا لباس پہنی ہوئی ہے،
نہ سر پہ کوئی زیور کا نشان ہے، نہ ہاتھ میں کنگن ہے، نہ گلے میں کوئی ہار ہے، کچھ نہیں ہے۔ ایک سیدھی سادی طبیعت اور سیدھے سادے انداز کے ساتھ اس شادی میں جا رہی ہے کہ جس شادی میں مکے کی بڑی بڑی عورتیں، رئیس عورتیں، مالدار عورتیں موجود ہیں کہ جن کے جسم پر زیورات کا انبار ہے۔ ایسی شادی میں یہ جا رہی ہیں۔ جب اس شادی میں پہنچی، دونوں ماں بیٹی پہنچتی ہیں، ابھی گھر کے اندر گئی تھی کہ دیکھا کہ خاتون جنت جیسی نوجوان لڑکیاں خوب سج دھج کر ہیں، ان کے لباس کی کیفیت الگ ہے، ان کے زیور کی کیفیت الگ ہے، بڑی عجیب طرح کی سجی ہوئی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بیٹی ماں کو دیکھتی ہے، ماں بیٹی کو دیکھتی ہے، آخر میں ماں پوچھتی ہے، ام المومنین پوچھتی ہے کہ بیٹا کہیں تمہیں ان لوگوں کو دیکھ کر کوئی تکلیف تو نہیں ہو رہی ہے کہ آج تمہاری ماں نے تمہیں کوئی زیور نہیں پہنایا، تمہاری ماں نے کوئی تمہیں نیا لباس نہیں پہنایا، اور یہ لڑکیاں اتنی سج دھج کر آئی ہیں؟ بیٹی مسکرا کر کہتی امی جان، اس لباس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس زیور کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کیونکہ میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے میں نے سنا ہے کہ عورتوں کا بہترین لباس لباس التقوی ہے، اور عورتوں کا بہترین زیور شرم و حیا ہے۔ اللہ نے یہ دونوں چیزیں مجھے عطا کی ہیں، اور مجھے اس بات پر خوشی ہے کہ آج میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کو پورا کر رہی ہوں۔ بتانا ہی چاہتا ہوں، یہ تربیت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اپنی اولاد کو۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، اور کیا فرمایا؟ اے لوگوں، میں اللہ کا رسول ہوں، تم تمام کی طرف آیا۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، مجھے بھیجا ہے۔ جب اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اور اللہ اپنے کسی رسول کو، غور سے سننا، اب اصل بیان کی طرف آ رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالی اپنے کسی رسول کو صرف پہچان کروانے کے لیے نہیں بھیجتا، بلکہ اس لیے بھیجتا ہے کہ اس رسول کی اطاعت کی جائے۔ اس بات کو ذہن میں رکھو، رسول صرف معرفت کے لیے نہیں آتے، صرف کلمہ پڑھانے کی حد تک رسول نہیں بھیجے جاتے، بلکہ رسول کے بھیجنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر رسول کی اطاعت کرے۔ اور اسی کو قرآن نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، جس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے۔ اب اگر ہم 19واں پارہ پڑھتے ہیں تو 19ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند نبیوں کا تذکرہ فرمایا، اور نبیوں کا تذکرہ حضرت نوح علیہ السلام کے ذکر سے شروع ہوا، کیونکہ یہ پہلے رسول تھے روئے زمین پر، جنہوں نے لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دی، 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے، اور اس میں 62 سے لگ بھگ 72 لوگ ہی مسلمان ہوئے، حالانکہ اس وقت میں قریب 1 لاکھ سے زیادہ اس زمین پر لوگ موجود تھے۔ 950 سال آپ ایک ایک گاؤں، ایک ایک محلہ، ایک ایک شہر گئے، جہاں لوگ بستے تھے، نوح علیہ السلام وہاں تک پہنچے۔